أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا تو سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اس دین کے لیے ایک طرف کے ہو کر، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی جائز نہیں، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ فَأَقِمْ کا معنی ہے سیدھا رکھو، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین میں الف لام عہد ذہنی کا ہے، یعنی یہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جس میں اللہ ہی کو خالق اور مالک اور معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا مانا گیا ہے، اس دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا رکھو۔ حنیفہ، حنفہ کا معنی ہوتا ہے سارے راستوں کو چھوڑ کر ایک سیدھے راستے کی طرف آ جانا۔ حنفہ کا لفظی معنی ہے مائل ہونا، تو جو آدمی سارے راستے چھوڑ کر ایک سیدھے راستے پر آ جائے اسے حنیف کہتے ہیں۔ اور جنفہ اگر جیم سے ہو تو اس کا معنی ہے سیدھے راستے کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے راستوں پر نکل جانا، یا سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستوں پہ نکل جانا، یہ ہے جنفہ۔ اے میرے حبیب، آپ اپنے آپ کو ایک طرف کا بنا کر صرف دین اسلام کی طرف اپنے چہرے کو سیدھا رکھیں اور پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اپنا رخ اللہ کے احکام کی طرف رکھنا ہے اور اپنی شریعت کی طرف رکھنا ہے، اور دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ جو آدمی دائیں بائیں دیکھے گا وہ پھر سیدھے راستے سے بھٹکے گا اور غلط راستوں پہ جا پڑے گا۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، فطرت کا معنی ہے پیدائش، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو توحید اور اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ما من مولود الا یولد علی فطرت الاسلام، کوئی بھی بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام اس کی نیچر میں رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کی توحید اور اللہ کو پہچاننا یہ اللہ نے اس کی فطرت میں داخل کر دیا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اگر بچے کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس پر کوئی بیرونی اثرات اثر نہ کریں تو ہر بچہ دین اسلام پر ہی چلے گا۔ اور فرمایا کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جس طرح ایک جانور اپنے بچے کو جنم دیتا ہے تو وہ جانور بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے، اس کے کان بھی سلامت، اس کی ناک بھی سلامت، اس کے ٹانگیں سلامت، اس کے سارے اعضاء سلامت ہوتے ہیں۔ حل تحسون فیہا من جدعاء، فرمایا کہ اس میں کوئی کان کٹا یا ناک کٹا جانور تم نے کبھی پیدا ہوتے ہوئے دیکھا؟
لیکن تم اللہ کے صحیح پیدا کیے ہوئے جانور کو اس کی شکل بگاڑ دیتے ہو اور اس کے ناک کان کاٹ دیتے ہو یا اس کے اوپر ایسے تبدیلیاں کر دیتے ہو جس سے اس کی شکل بگڑ جاتی ہے. جس طرح بعض افریقی قبائل اپنے اپنے قبائل کی پہچان کے لیے اپنے بچوں کے کان چیر دیتے ہیں یا ہونٹ چیر دیتے ہیں یا پھر چہرے پر ایسی لکیریں بنا دیتے ہیں کہ جس سے چہرے کی شکل ہی بگڑ جاتی ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی فطرت کو مسخ کرنے والی ہیں. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں موضح القرآن میں کہ یعنی اللہ نے ہر انسان کے فطرت میں بھلے اور برے کی تمیز لکھ دی ہے. ہر انسان کو گناہ کرتے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنا، اللہ کی پیدا کی ہوئی شکل کو بدلنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اگرچہ یہ خبر ہے لیکن یہ امر کے معنی میں ہے، حکم ہے. جیسے فرمایا من دخلہ کان آمنا، یہ خبر ہے کہ جو آدمی بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے. لیکن دراصل یہ حکم ہے کہ جو آدمی بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کرو اور نہ ہی اس کو کوئی نقصان پہنچاؤ. اسی طرح یہ ہے کہ لا تبدیل خلق اللہ، یہ خبر ہے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی کوئی تبدیلی جائز نہیں، تبدیلی نہ کرو. منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. رجوع اللہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے، کیونکہ جب کافر اور مشرک کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو انسانی فطرت کے عین مطابق وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں. ان کی فطرت میں، فطرت سلیمہ میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا مشکل میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اور فرمایا رجوع اللہ اور تقوی اور رجوع یہ دل کے افعال ہیں، لیکن اس کے ثبوت کے لیے کچھ ظاہری افعال کا ہونا بھی ضروری ہے، جن میں اہم ترین کام ہے نماز قائم کرنا. فرمایا کہ جو آدمی نماز قائم کرے گا وہ مسلمانوں میں سے ہوگا، اور جو نماز چھوڑ دے گا وہ کفار اور مشرکین میں سے ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، فرمایا آدمی اور کفر و شرک کے درمیان صرف نماز کے چھوڑ دینے کا فرق ہے. نماز چھوڑ دے تو مشرک کافر، اور نماز پڑھتا رہے تو مسلمان. تو فرمایا کہ اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں نماز قائم کرنا ہوگی، اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو 5 وقت اس کے مقررہ اوقات کے اندر مسجد میں حاضر ہو کر با جماعت ادا کیا جائے. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جماعت کی پابندی نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی نماز چھوڑو گے تو مشرکین میں ہو جاؤ گے، اور مشرکین کی نقالی بھی نہ کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے کل قیامت کے دن وہ انہی میں اٹھایا جائے گا. اور وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مشرکین سے دلی محبت نہ رکھو، صرف ان کے ساتھ دنیا کے معاملات لین دین وغیرہ رکھو، لیکن دلی محبت اہل ایمان سے رکھو. من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ گئے،
حزب بما لديهم فرحون. ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر نازاں ہے. میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں مختلف گروہوں میں اور فرقوں میں بانٹ لیا، اور جو حصہ کسی کے پاس ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، باقی سارے غلط ہیں. لیکن حق پر ہونے کا معیار کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی سنت. جو آدمی ان دو چیزوں پر عمل پیرا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ فرقے ہیں یا گروہ ہیں جن سے بچنے کی تاکید ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. وَإِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو کوئی رحمت چکھاتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے. فرمایا کہ انسان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میرے حال پر رحم فرما اور میری یہ مشکل دور کر. پھر جب اللہ پاک بیماری کے بعد صحت دے دیتے ہیں یا تندرستی کے بعد خوشحالی دے دیتے ہیں یا پریشانی کے بعد راحت اور اطمینان عطا کر دیتے ہیں، تو اذا فریق منہم، اذا کا مطلب اچانک، یعنی اچانک وہ یہ نعمت ملتے ہی اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنا وہ وعدہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ دن پہلے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا، اور جب اللہ نے نعمت عطا کر دی تو اس وقت وہ رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ترجمہ ایک بار فَأَقِمْ وَجْهَكَ، تو آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیں، للدین، اس دین کے لیے، حنیفا، ایک طرف کے ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں تبدیلی کرنا جائز نہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم،
ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا وَقَانُوا شِيَعًا اور کئی گروہ بن گئے كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعوا ربہم تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں منیبین الیہ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتا ہے اذا فریق منہم تو اچانک ان میں سے ایک گروہ بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.